میرے دروازے پر وہ دستک اب بھی سنائی دیتی ہے جو ابو کے جنازے کے بعد پہلی بار پڑوسن خالہ نے دی تھی۔ ان کی آواز میں ہمدردی کم اور تجسس زیادہ تھا۔ ماہم بیٹا دروازہ کھولو۔ پھر جب میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو ان کی نظریں میرے کمرے کی دیواروں پر اور میری آنکھوں میں ایک ساتھ جھانکنے لگیں، جیسے وہ صرف افسوس کرنے نہیں بلکہ تسلی کرنے آئے ہوں کہ ماہم واقعی یتیم ہو چکی ہے۔ میں 17 برس کی تھی اور میرے ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ وہ شہر سے گاؤں کی طرف جا رہے تھے کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے، اور بس کے ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ وہ آخری دن اب بھی میری سانسوں میں اٹکا ہے جب میں دوپٹہ باندھ کر اماں کے لیے کنگھی ڈھونڈ رہی تھی اور ابو مجھے آواز دے رہے تھے کہ بیٹا پانی پلا دو، جلدی نکلنا ہے۔ وہ کبھی بھی اتنی جلدی نہیں کرتے تھے، لیکن اس دن جیسے ہر کسی کو جلدی تھی۔ وہ گئے اور پھر لوٹے ہی نہیں، اور میں ایک ہی شام میں لڑکی سے عورت بنا دی گئی۔ محلے والوں نے 3 دن تک سوگ منایا، کچھ نے کھانا بھی بھجوایا، مگر تیسرے دن شام کو جب اماں ابا کے کل ختم ہوئے تو خالہ نے اپنی بیٹی سے کہلوا کر بات پھیلوا دی کہ ماہم اکیلی رہ رہی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ سب جو میرے ابو کی نیکیوں کے گواہ تھے، انہوں نے میرے گھر کو سوالوں کی دیواروں سے گھیر لیا۔ ایک دن مولوی صاحب بھی آئے، کہنے لگے بیٹی تمہارا باپ بڑا نمازی تھا، اب تمہاری عزت کا سوال ہے، کسی رشتہ دار کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے کہا مولوی صاحب میری اماں کی نشانیاں ہیں اس گھر میں، اور ابو کے جے نماز سے مجھے ان کی خوشبو آتی ہے، مجھے ان دونوں کی یاد کے ساتھ رہنے دیجیے۔ لیکن وہ کہنے لگی بیٹی زمانہ بدل گیا ہے، اکیلی لڑکیاں زمانے کے ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہیں۔ اور انہی دنوں میری پھپھو آئی جنہوں نے برسوں تک نہ مجھے دیکھا تھا نہ اماں ابا کو کچھ پوچھا تھا۔ میری پھپھو شروع سے ہی سخت لہجے والی عورت تھی، جن کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ دکھ، بس ایک فرض کی جھلک تھی۔ کہنے لگی خبردار جو کسی کو کہا کہ ہم نے تمہیں لینے سے انکار کیا تھا، ماہم تم میری بھائی کی بیٹی ہو اور تمہیں لے جانا میرا فرض ہے۔ ان کی باتوں میں محبت نہیں تھی، ایک اعلان تھا، جیسے کوئی مہربانی کا بوجھ اٹھا رہی ہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا پھپھو مجھے یہیں رہنے دیجیے، میرے اماں ابا یہاں ہیں، ان کی سانسوں کی مہک، ان کی باتوں کی بازگشت سب یہی ہیں۔ لیکن انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا بیٹا جذبات میں کوئی زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اور پھر میں نے وہ رات آخری بار اپنی چھت پر گزاری جہاں میں اور اماں رات کو تارے دیکھتے تھے۔ میں نے اماں کی چوڑیوں کو چوم کر ایک ڈبے میں بند کیا، ابو کی جے نماز کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئے، اور صبح جب سورج نکلا تو میرے لیے وہ سب کچھ ڈوب چکا تھا جو کبھی میری پہچان تھا۔ جب ہم پھپھو کے گھر پہنچے تو دروازے کے باہر ہی مجھے سمجھ آ گیا کہ میں مہمان نہیں بلکہ بوجھ بننے جا رہی ہوں۔ پھپھو کے چہرے پر زبردستی کی نرمی تھی اور ان کے بچوں کی آنکھوں میں اجنبیت۔ ان کے گھر کی دیواریں اونچی تھیں لیکن دل تنگ تھی۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ مجھے دے دیا جس میں کوئی پنکھا بھی نہ تھا، اور کہا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، جب تک تم کچھ کمانا نہ شروع کرو تب تک یہاں رہ سکتی ہو۔ ان کے الفاظ میں وہی معاشرے کی گھٹن تھی جو ہر یتیم لڑکی کے ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ اگلے دن سے ہی ان کی بیٹیاں اسکول جانے لگی اور میں برتن دھونے لگی۔ صبح چائے بناتی، دوپہر میں جھاڑو دیتی اور شام کو کپڑے دھوتی۔ پھپھو کہتی تم تو ہماری مدد کرو گی نا لڑکی؟ میں ہاں میں سر ہلا دیتی، کیونکہ میرا دل اماں ابا کی تصویروں میں الجھا ہوتا تھا جو میں اپنے بیگ میں رکھ کر لائی تھی۔ میں رات کو جب سونے لگتی تو اماں کی محبت یاد آتی، ابو کی مسکراہٹ آنکھوں میں گھومتی۔ میں سوچتی کیا میری ماں نے یہ سوچا تھا کہ ان کی بیٹی کو ان کے مرنے کے بعد یوں پرایا کر دیا جائے گا؟ کیا ابو نے دعا نہیں کی تھی؟ کیا میرے نصیب کی کہ ان کے بعد ماہم نوکرانی کی طرح دن گزارے گی؟ ان سوالوں کے بیچ میری آنکھ لگ جاتی اور صبح جب اٹھتی تو پھپھو کے حکم نامے انتظار میں ہوتے۔ ماہم آج گیزر خراب ہے، دیکھ لینا مکینک آئے گا۔ ماہم آج آٹا ختم ہو گیا ہے، لے آنا۔ ماہم یہ سبزی خراب لگ رہی ہے، یہ کیوں نہیں دیکھی تم نے؟ ان کی باتوں میں شکایت اور طنز کی ایسے ملی جلی زبان تھی جو کسی سوتیلی ماں سے بھی زیادہ سخت لگتی تھی۔ ایک دن جب میں نل پر پانی بھرنے گئی تو ایک پڑوسن نے آ کر کہا بیٹا تم ابھی بھی اسی گھر میں ہو؟ میں نے کہا جی پھپھو کے پاس ہوں۔ وہ کہنے لگی اللہ کسی کو یتیم نہ کرے، لوگ اپنے فائدے کے لیے تمہیں پال رہے ہیں، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ یہ جملہ میرے اندر پیوست ہو گیا۔
میں اس دن رات کو بہت روئی اور کہا اماں مجھے واپس آنا ہے، مجھے وہ گڑیا واپس چاہیے جو آپ نے میرے لیے سینے میں چھپا رکھی تھی، مجھے وہ محبت چاہیے جو آپ کی گود میں ہوتی تھی، مجھے وہ سکون چاہیے جو ابو کے کاندھے پر سر رکھ کر ملتا تھا۔ لیکن اب میرے پاس نہ وہ گڑیا ہے، نہ وہ گود، نہ وہ کندھا اور نہ وہ سکون، صرف ایک زندگی ہے جسے میں ہر دن جیتی ہوں جیسے کوئی سزا کاٹی جاتی ہے، اور ہر دن میری آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہوتے جاتے ہیں، جیسے وقت میرے بچپن کو دیمہ کی طرح چاٹ گیا ہو۔ میں یتیم ہوں مگر عزت کے ساتھ جینا چاہتی تھی، مگر معاشرہ مجھے بس رحم کے قابل سمجھتا ہے، اور پھپھو جیسے رشتے مجھے یہ احساس دلاتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، مگر کسی کے احسان پر۔ اس دنیا میں سب سے بڑی غربت یہی ہے کہ تمہارا اپنا کوئی نہ ہو اور تمہیں ہر دروازے پر اپنی پہچان ثابت کرنی پڑے۔ میری پہچان اماں کی گود تھی، ابو کا لمس تھا، لیکن اب میری پہچان صرف ماہم ہے، ایک یتیم لڑکی جو ہر دن اپنی خودی کا جنازہ اٹھا کر جی رہی ہے، اور دل میں ہر رات یہی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اگر ابا کی کوئی دعا باقی ہو تو مجھے وہاں پہنچا دے جہاں رشتے نفع نقصان کے بغیر ملتے ہوں، اور جہاں ماں باپ کے بعد بھی کوئی در بند نہ ہو۔ پھپھو کے گھر میں گزرا ہوا ہر دن جیسے کسی خاموش ماتم کا دن ہوتا جا رہا تھا، جس میں کوئی چیخ نہیں تھی مگر دل ہر پل چلاتا رہتا تھا۔ ان کی بیٹیاں صاف ستھرے کپڑوں میں اسکول کے لیے تیار ہوتی تو میں ان کی استری شدہ قمیضوں کو دیکھتی جس میں ماں کے ہاتھوں کی جھلک ہوتی، اور وہ ماں میری زندگی سے چھن چکی تھی۔ میں صبح جلدی اٹھتی کیونکہ مجھے سب سے پہلے برتن دھونے ہوتے تھے، جن میں رات کا بچا کچا سالن بھی ہوتا، اور چکنائی سے بھرے ہوئے ہاتھ جیسے میرے نصیب کی پھسلتی ہوئی تقدیر کا مذاق اڑاتے تھے۔ جھاڑو دیتے وقت پھپھو کی نظریں میری کمر پر ہوتی اور وہ ہر لمحہ جیسے گن رہی ہوتی کہ میں نے کتنا وقت لگایا ہے اور کہاں چوری کی ہے۔ ان کی باتوں میں طنز کی تلخی ہوتی جسے وہ ہر جملے میں لپیٹ کر یوں پھینکتی جیسے کوئی گندگی کا ٹکڑا ہو۔ ایک دن میں نے چھوٹے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی اور اپنے پیروں میں چھالے دیکھ رہی تھی تو ان کی بڑی بیٹی نے کہا اماں ماہم تو بڑی ہی سست ہے۔ پھپھو نے سامنے بیٹھے مہمانوں کی موجودگی میں کہا سست نہیں، یہ تو مفت خور ہے، ہم تو اس پر ترس کھا کے پال رہے ہیں۔ اور میں نے تب محسوس کیا کہ ترس کی روٹی زہر سے بھی بدتر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں محبت کی چاشنی نہیں ہوتی اور عزت کا ذائقہ نہیں ہوتا۔ اسی رات انہوں نے مجھے چھت پر سو جانے کو کہا کیونکہ ان کی بیٹی کو کمرے میں پڑھنا تھا۔ میں اپنی چادر اور ایک پرانا تکیہ لے کر چھت پر چلی گئی اور آسمان کو دیکھنے لگی جو شاید میری حالت پر رحم کھا رہا تھا۔ ہوا بھی جیسے میرے زخم سہلا رہی تھی۔ میں نے اماں کے بارے میں سوچا کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو کیا وہ مجھے یوں بے گھر ہونے دیتی، لیکن پھر دل نے جواب دیا کہ نہیں، وہ تو خود میرے پیروں سے کانٹا بھی چنتی تھی اور میری پیشانی چوم کر کہتی تھیں کہ تو میری دعاؤں کا حاصل ہے۔ پھپھو کی دعاؤں میں میں کہیں بھی شامل نہ تھی۔ اگلے دن صبح جب میں ناشتہ بنانے اٹھی تو ان کے شوہر نے اخبار ہاتھ میں پکڑ کر کہا ماں ہم چائے نہیں بنائی ابھی تک۔ پھپھو نے کچن سے آواز لگائی کہ یہ ہماری ملازمہ ہے، مفت کی، کام کرنے کے لیے ہی ہے۔ پھر کہنے لگی ماہم تمہیں اگر 2 وقت کی روٹی چاہیے تو کچھ کام شام سیکھو، کمانا سیکھو، کوئی نوکری تلاش کرو، ہم تمہارے ماں باپ نہیں جو مفت میں پالیں۔ یہ سن کر جیسے میری ریڑھ کی ہڈی میں برف بھر گئی۔ میں چپ چاپ کچن میں کھڑی رہی اور میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ چائے بناتے بناتے میں نے اپنی انگلی جلا لی مگر کسی نے پانی تک نہیں دیا، نہ ہی کسی نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے۔ ان کی بیٹیوں کے نخرے اٹھانے کے بعد جب مجھے وقت ملتا تو میں اپنی اماں کی چوڑیاں نکال کر چپکے سے دیکھتی، وہ چوڑیاں جنہیں وہ میری شادی پر پہننا چاہتی تھی آج میری کلائیوں پر زخم تھے اور دل پر خراش مجھے اب بھی احساس دلاتا تھا کہ رشتے اگر روح کے بغیر ہوں تو وہ صرف ذمہ داریوں کا نام رہ جاتے ہیں۔ محبت کے بغیر پھپھو کا ہر لمس زخم دیتا اور ہر بات میرے اندر کے بھروسے کو دیمہ کی طرح کھاتی۔ ایک دن جب ان کی بیٹی نے اسکول کا ہوم ورک کرنے کے لیے مجھ سے مدد مانگی تو پھپھو بولی اس جاہل سے کیا کرواؤ گی، اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا تمہارے لیے پڑھائی ختم ہو چکی ہے، اب تمہیں نوکری ڈھونڈنی ہے ورنہ ہم پر بوجھ نہ بنو۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا لیکن اندر سے جیسے میرا دل کٹنے لگا۔ میں نے ان کی بیٹی کے حساب کے سوالوں کو حل کیا اور جب وہ اسکول گئی تو اس کی کاپی کھول کر خود بھی پڑھنے لگی، لیکن میری یہ حرکت بھی پھپھو کی نظر سے چھپی نہ رہی۔ انہوں نے آ کر میری کاپی چھین لی اور کہا
یہاں پڑھائی کی اجازت نہیں ہے، یہاں بس کام کرو، نوکری تلاش کرو۔ میری عمر کے بچے یونیورسٹی جا رہے تھے اور میں پھپھو کی باتوں سے اپنا ضمیر سنوارنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں چھت پر چلی گئی۔ وہاں بیٹھ کر میں نے چاند کو دیکھا اور سوچا کیا اس چاند کی چاندنی میرے لیے بھی کبھی روشنی بنے گی، یا میں ہمیشہ اس سال میں جیتی رہوں گی جہاں نہ روشنی ہے نہ آسرا۔ میں نے آسمان سے اماں اور ابا کو پکارا اور کہا کہ مجھے کوئی رستہ دکھاؤ، کیونکہ اب مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ ہر دن پھپھو کی باتیں مجھے توڑ رہی تھیں اور میں خود سے سوال کرتی ہوں کہ کیا میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ اگر میں یتیم ہوں تو کیا میں انسان نہیں؟ کیا میری ماں کی گود میری دعاؤں کا سہارا تھی؟ اور وہ سب چھن کیوں گیا؟ مجھے تو یاد ہے جب ابو کہتے تھے کہ ماہم بہت پیاری بیٹی ہے، اور اب پھپھو کہتی ہیں کہ ماہم بوجھ ہے، نوکر ہے، زحمت ہے۔ مجھے ہر لمحہ لگتا کہ میرے ہاتھوں سے میری اپنی شناخت چھینی جا رہی ہے اور میں اپنے ہی وجود سے شرمندہ ہو رہی ہوں۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا جب میں نے اماں کی چوڑیاں بیچنے کا سوچا تاکہ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر سکوں، لیکن پھر دل نے کہا اگر وہ بھی بیچ دی تو پھر کیا بچے گا، اور میں نے ان چوڑیوں کو دوبارہ صندوق میں رکھ دیا اور دل میں ارادہ کیا کہ میں کام تلاش کروں گی، کیونکہ اپنا مان نہ بیچوں گی۔ پھپھو نے جتنی بار مجھے یہ کہا کہ ہم تمہارے ماں باپ نہیں، اتنی بار میری روح لرز اٹھی کہ کاش وہ دن واپس آ جائے جب ابو کا ہاتھ میرے سر پر تھا اور اماں کی دعا میرے دامن میں۔ لیکن زندگی پیچھے نہیں مڑتی اور میں ہر دن اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی کہ مجھے خود ہی اپنے راستے بنانے ہیں اور ان راستوں پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑنے ہیں، تاکہ اگر کسی اور ماہم کو کبھی ایسا وقت آئے تو وہ جان لے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے کوئی اور بھی اپنے آنسوں کے چراغ جلائے بیٹھا ہے۔ اور یہی سوچ کر میں نے دل میں ایک عہد کیا کہ میں کام کروں گی، مگر خودداری کے ساتھ، کیونکہ پھپھو کے جملے میری ہڈیوں تک اتر گئے تھے اور اب مجھے ان زخموں پر صرف خود ہی مرہم رکھنا تھا۔ پھپھو کی آواز جب میرے کانوں میں گونجتی کہ جاؤ کہیں جا کر نوکری تلاش کرو، تو جیسے میری سماعتوں پر کانٹے اگاتے۔ وہ الفاظ نہیں ہوتے تھے، وہ جیسے کوڑے ہوتے جو ہر دن میری خودی کو پیٹھ پر مار کر ردموا کر دیتے۔ میں دل میں سوچتی کہ اماں کے گزرنے کے بعد بھی میں ان کی دعاؤں کی مستحق نہیں رہی، کہ ابو کے مرنے کے بعد میری عزت بھی دفن ہو گئی۔ ایک دن جب میں سبزی لینے گئی تو پھپھو نے کہا واپسی پر کسی دکان یا گھر سے نوکری کا پوچھتے آنا، کیونکہ اب ہم روٹی کے لیے سوال ہی نہیں پال سکتے۔ میں نے پرانے دوپٹے کو شانوں میں اچھی طرح جماتے ہوئے بازار کی طرف قدم بڑھائے۔ میرا دل ڈر سے دھڑک رہا تھا، میرے پاؤں کئی بار رکے جیسے زمین مجھے روک رہی ہو کہ باہر کی دنیا تیرے لیے نہیں ہے، پر میں رکی نہیں، کیونکہ چھت کا سایہ میرے لیے اپنا نہیں رہا تھا۔ میں ہر دکان پر رکتی، ایک ہی جملہ کہتی، باجی کوئی کام ہو تو بتا دیں۔ میں صفائی کرتی ہوں، کھانا، سب گھر کے کام کرتی ہوں۔ لوگ پہلے میرے سراپے کو دیکھتے پھر انکار کر دیتے، کچھ کے لہجے میں ہمدردی ہوتی اور کچھ کے الفاظ میں شک۔ وہ کہتے تم ابھی چھوٹی ہو، تم جیسی تو خود حفاظت مانگتی ہے، کام کیا کرے گی؟ میں ان باتوں پر صرف خاموش ہوتی اور آگے بڑھ جاتی۔ کئی گھروں کے دروازے بجائے، کئی عورتوں سے التجا کی، پر سب نے یہ کہہ کر دروازے بند کر دیے کہ ہمیں تو بھروسے کی نوکرانی چاہیے، اور تم تو نہیں ہو، کسی کی گارنٹی ہے نہ پہچان۔ میرے قدم تھک چکے تھے، سورج سر پر آ گیا تھا اور میں اپنی پھٹی چپلوں کے ساتھ واپس مڑی تو ایک تنگ گلی میں ایک پرانی سی حویلی کے سامنے آ رکی۔ یہ حویلی کسی زمانے میں بہت شاندار رہی ہوگی، پر اب جیسے خاموش تھی۔ اس کی دیواروں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، گیٹ پر زنگ لگا تھا اور چھت سے چڑیاں اڑ رہی تھیں۔ میں بس ایک لمحے کو سستانے کے لیے اس حویلی کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی اور چہرے پر جھریوں کی لکیر، جیسے وقت نے خود نقش بنا دیے ہوں۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا کام کی تلاش ہے؟ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں ہاں کہا تو اس نے کہا ہمارے صاحب بیمار ہیں، اکیلے رہتے ہیں، کوئی خدمت کرنے والی چاہیے، دن میں صفائی کر دو، کھانا بنا دو، شام کو گھر چلی جانا، تنخواہ تھوڑی ہے لیکن عزت ملے گی۔ اس کے الفاظ میں جو نرمی تھی وہ پھپھو کے گھر سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر کام عزت کے ساتھ ہو تو تنخواہ کم بھی ہو تو برداشت ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کام کرنا ہوگا؟ اس نے کہا اندر آ کر دیکھ لو۔ میں کچھ لمحے ہچکچائی،
پر دل نے کہا گھر جا کر پھپھو سے مار کھانے سے بہتر ہے یہاں عزت سے 2 روٹی کھانا۔ میں آہستہ قدموں سے اس حویلی کے اندر چلے گئی۔ دروازہ اندر سے بھاری تھا لیکن اس کے پیچھے کی دنیا جیسے ایک دم سے خاموشی میں لپٹی تھی۔ ایک وسیع آنگن جس میں ایک پرانا فوارہ خشک پڑا تھا، ایک طرف نیم کا درخت تھا جس کے نیچے پرانی کرسی پڑی تھی جس پر شاید کبھی کوئی بزرگ بیٹھا کرتا تھا۔ اندرونی حصہ بہت صاف تھا لیکن ویران سا۔ اس عورت نے مجھے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہمارے صاحب یہاں رہتے ہیں، تم ان کے کمرے کی صفائی کر دینا۔ میں نے حامی بھر لی اور صفائی میں لگ گئی۔ کمرے میں ایک الماری تھی جس میں کچھ کتابیں تھیں، ایک میز پر چائے کا خالی کپ رکھا تھا اور بستر پر سلیقے سے چادر بچھی تھی جیسے کوئی بہت مہذب انسان ہو جو نظم و ضبط پسند کرتا ہو۔ میں نے صفائی شروع کی تو 1 گھنٹے میں کام مکمل ہو گیا۔ بوڑھی عورت نے مجھے روٹی سبزی دی اور کہا کھا لو، شام کو واپس چلی جانا، اگلے دن آ جانا۔ جب میں حویلی سے باہر نکلی تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی نے میرے تھکے قدموں کو تھام لیا ہو۔ میں واپس گھر آئی تو پھپھو نے سوال کیا کہاں رہی اب تک؟ میں نے کہا کام ملا ہے ایک حویلی میں صفائی کا۔ تو وہ چونکی اور بولی کسی اکیلے مرد کے گھر میں اکیلی لڑکی کام کرے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا اماں ابا کی بات کسی نے میرے بارے میں اچھا نہیں کہا۔ اب اگر 2 وقت کی روٹی کے لیے خود کر رہی ہوں تو برا کیا ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کام ڈھونڈ۔ پھپھو نے غصے سے کہا جا پھر کل سے وہی رہ جانا، ہمارے گھر کے دروازے تم پر بند ہیں۔ اس رات میں نے چھت پر سوتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا کر بہت رویا۔ میرے جسم پر تھکن تھی، دل میں خوف تھا، پر دماغ میں حویلی کی وہ خاموشی گونج رہی تھی جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اگلی صبح جب میں دوبارہ حویلی گئی تو دروازہ کھولنے والا شخص وہی تھا جس کے بارے میں بوڑھی عورت نے کہا تھا ہمارے صاحب ہے۔ وہ لمبا قد، گہری آنکھیں اور سنجیدہ چہرے لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی میں عجیب سا وقار تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا وقت پر آ گئی ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں پہلی بار کسی اجنبی مرد کے لیے خوف کی جگہ احترام جاگا، کیونکہ اس کے لہجے میں نہ ہوس تھی، نہ طنز، نہ تجسس، بس ایک سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا بوڑھی اماں تمہیں سب سمجھا چکی ہے، بس وقت پر کام کر کے واپس چلی جایا کرو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اندر جا کر صفائی میں لگ گئی۔ دن گزرنے لگے اور مجھے اس حویلی کی خاموشی میں عجب سا سکون ملنے لگا۔ شام کو گھر جا کر پھپھو کے تانوں سے بچنے کے لیے اکثر میں چھت پر بیٹھ کر چپکے رو لیتی، پر حویلی کی وہ دنیا میرے زخموں پر مرہم رکھتی۔ ایک دن جب میں کپڑے دھوتے دھوتے ساتھ رکھی گئی بالٹی پر جھکی تو پھپھو نے زور سے چمٹا مارا۔ میں کراتے ہوئے سیدھی ہوئی تو ان کی بیٹی نے کہکا لگایا اور کہا دیکھو نوکرانی رو رہی ہے۔ اس دن جب میں کام کرنے حویلی گئی تو میری کمر کا درد شدید تھا۔ صفائی کرتے وقت میری حرکات آہستہ تھی۔ صاحب نے دیکھا اور پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آئی اور بولی قمیض اٹھاؤ۔ میں ہچکچائی تو انہوں نے زور سے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا، بس زخم دیکھنا ہے۔ جب میں نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے مرہم لگایا۔ اس لمحے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ خاموشی سے کام کر کے چلے گئے۔ ان کی وہ خاموشی میرے لیے پہلی بار کسی مرد کا محفوظ لمس تھی جو صرف زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ اور اسی دن میرے دل میں وہ سوال جگا جس کا جواب مجھے اب تک نہ ملا تھا کہ یہ پرائے لوگ اپنوں سے بہتر سلوک کرتے ہیں تو ہم انسان کس بات پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ حویلی کا ماحول اب میرے لیے اجنبیت کا نہیں، ایک سکون سے پناہ گاہ بنتا جا رہا تھا۔ بوڑھی عورت روز چپ چاپ دروازہ کھولتی، سر کے ہلکے اشارے سے مجھے خوش آمدید کہتی اور پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی، جہاں سے کبھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی اور کبھی کسی پرانے صندوق کی چابیاں بجتی۔ ایسا لگتا جس سے وہ عورت بولنا نہیں چاہتی، یا شاید زمانے کی بہت سی باتیں سن کر خاموش رہنے کو عبادت سمجھ بیٹھی ہو۔ گھر کے اس نوجوان صاحب سے میری بات کم ہوتی تھی۔ وہ زیادہ تر کتابیں پڑھتے، کمرے میں بیٹھے رہتے یا نیم کے درخت کے نیچے تنہا چائے پیتی، لیکن ان کی خاموش موجودگی بھی بولتی تھی۔ ایک دن میں نے ان کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ تکیے پر قرآن رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ میں نے آہستہ سے جھاڑو رکھی اور پیچھے ہٹ گئی۔ ان کی خاموش عبادت مجھے جیسے کھینچ رہی تھی۔ یہ گھر میرے دل کے زخموں پر وہ سکون رکھ رہا تھا جو کسی لفظ سے نہ بیان ہو سکے۔
شام کو واپس جاتے ہوئے راستے بھر میں سوچتی رہی کہ آخر اتنے باوقار، اتنے خاموش، اتنے نفیس لوگ اس شور و غل سے بھرے معاشرے میں کیوں چھپ کر رہتے ہیں۔ شاید وقت نے انہیں بھی وہی سکھایا تھا جو مجھے اب سکھا رہا تھا کہ خاموشی میں عزت ہے، تنہائی میں سکون ہے، اور خاموش خدمت میں شفا ہے۔ اس روز جب میں حسب معمول حویلی پہنچی تو میرے چہرے کی زردی اور چلنے کے انداز نے شاید ان کی خاموش آنکھوں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے صفائی شروع کی تو جھکنے میں دقت ہو رہی تھی، پر میں ہر بار جسے دل پر پتھر رکھ کر ہاتھ حرکت میں لاتی، وہ آہستہ سے کمرے میں آئے اور ایک لمحے کو بغیر کچھ کہے مجھے دیکھا۔ میں نے نظریں چرا لیں، جیسے میری بے بسی کا اعتراف کسی اور کے سامنے کرنا میری آخری ہار ہو۔ وہ کچھ بولی نہ، بس واپس پلٹے اور ایک چھوٹا سا ڈبہ لے کر آئے اور آہستہ سے کہا، اب بھی درد ہے کیا؟ میں نے ان کی طرف دیکھا، دل میں خوف سا ابھرا، مگر ان کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی وقار تھا جو ہمیشہ مجھے محسوس ہوتا تھا۔ میں نے کپڑے کا کونا ہٹایا تو کمر پر نیلا نشان دیکھ کر وہ چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر بڑے نرمی سے مرہم انگلی پر لگایا اور زخم پر رکھ دیا۔ میں نے سسکاری لی مگر وہ بددستور خاموش رہے۔ ان کے لمس میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے انگلی سے نہیں دعا سے مرہم رکھ رہے ہوں۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا، یہ دنیا کی تکلیفیں جسم پر رہ جائیں تو بہتر ہے، روح میں نہ اتارنا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ان کے الفاظ کو اندر اتارا، جیسے کسی نے میرے زخموں پر دوا نہیں، کوئی مقدس آیت پھونکتی ہو۔ ان کی خاموشی میں وہ تسلی تھی جو ماں کی گود میں ملتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اگر یہ مرد انسان ہے تو باقی سب کیا تھے، یا شاید وہ انسان ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی خاموشی مجھے اندر تک سنبھال رہی تھی۔ جب مرہم لگ گیا تو وہ بنا کچھ کہے واپس پلٹ گئے۔ میں وہیں چند لمحے بیٹھ کر روتی رہی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار کسی نے میری تکلیف کو زبان کے بغیر سمجھا تھا۔ اگلے دن جب میں پہنچی تو بوڑھی اماں نے مجھے چپ چاپ رہی اور پراٹھا دیا، جیسے وہ سب جانتی ہوں مگر کچھ نہ بولی ہوں۔ حویلی کے اندر اب میرا ہر دن کچھ نہ کچھ نیا دیتا۔ کبھی نیم کے درخت تلے بیٹھے صاحب کی آنکھوں میں اداسی کے سائے دیکھتی تو دل کرتا ان کے درد کو بھی جانوں جیسے وہ میرے درد کو جانتے ہیں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا، صاحب آپ کبھی ہنستی کیوں نہیں؟ وہ مسکرائے نہیں، بس بولے، کچھ چیزیں جب اندر سے ٹوٹ جائیں تو ہونٹ مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ میں ان کے جملوں میں وہی مریم محسوس کرتی جو ان کے ہاتھوں میں تھا، ان کے پاس بیٹھنا جیسے کسی پرانے کغان کو کھول کر دیکھنا ہوتا تھا جو بوسیدہ ہونے کے باوجود اپنی تاثیر نہیں کھوتا۔ میں جب بھی کام کر کے واپس جاتی، راستے بھر پھپھو کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے، تم جیسی لڑکیاں نوکری نہیں کرتی، ذلت اٹھاتی ہیں۔ پر مجھے اس حویلی کی خاموش فضا میں جو عزت ملی وہ شاید کسی رشتہ دار کی مہنگی باتوں میں نہ تھی۔ ایک دن میں برتن دھوتے دھوتے رک گئی۔ صاحب نیند کے نیچے بیٹھی کوئی پرانی کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جنات کی تاریخ ہے۔ میں نے آنکھیں پھیلائیں اور بولی، آپ کو ان میں دلچسپی ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، نہیں، مجھے اپنی پہچان جاننے کا شوق ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھی، مگر ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو سمجھنے سے پہلے دل مان چکا تھا، جیسے وہ جو بھی ہے انسانوں سے بہتر ہے۔ کئی دن بعد جب میں نے ان سے پوچھا، آپ دن بھر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، خاموشی کی اپنی زبان ہوتی ہے جو چیخوں سے بہتر آتی ہے سمجھ میں۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون وہی خاموش لہجہ ہے جو دن بھر میرے آس پاس رہتا ہے۔ میں اکثر ان کی کتابوں سے بھرے کمرے میں صفائی کرتے کرتے رک جاتی اور ان کے نوٹس دیکھتی۔ وہ کاغذ پر عجیب و غریب الفاظ لکھتے، کچھ عربی کچھ فارسی میں۔ ایک دن میں نے پوچھا، آپ جادوگر ہیں؟ وہ ہنسے نہیں، بس بولے، اگر علم رکھنا جادوگری ہے تو ہاں شاید ہوں، لیکن تمہیں کسی دن بتاؤں گا کہ میں اصل میں کیا ہوں۔ مجھے تجسس ہوا پر میں خاموش رہی۔ پھر ایک دن جب میں نے کہا کہ آپ اتنے عجیب کیوں ہیں، تو انہوں نے آہستہ سے کہا کہ شاید اس لیے کیونکہ میں وہ ہوں جو تمہاری دنیا سمجھ نہیں سکتی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر وہ جنات بھی ہوئے تو انسانوں سے بہتر ہے، کیونکہ میرے زخموں پر صرف انہوں نے مرہم رکھا۔ ان دنوں میں اکثر پھپھو کے گھر دیر سے جاتی تو وہ دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتی۔ ان کی بیٹیاں میری چیزیں چوری کر لیتی اور کہتی، اب تو نوکرانی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے شیمپو کی یا خوشبو کی؟ میں چپ رہتی، صرف حویلی کا سوچتی جہاں ہر چیز میں میرے لیے جگہ تھی۔ ایک دن صاحب نے پوچھا، کیا تمہیں یہاں سکون ملتا ہے؟
میں نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے کہا، یہ سکون تمہیں میری دنیا سے ملا ہے جو تمہارے انسانوں کی دنیا سے الگ ہے۔ میں نے اس دن ان سے کہا کہ اگر آپ جن ذات بھی ہوں تو میں نہیں ڈرتی، کیونکہ میں انسانوں سے ڈر چکی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں اس لمحے ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ لمحہ ان کے لیے بھی نیا تھا۔ اس دن ہم نے بہت دیر تک باتیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی دنیا سے نکال دیے گئے ہیں کیونکہ وہ انسانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ نے مجھ پر رحم کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا، تمہاری آنکھوں میں وہ سوال تھا جو شاید پوری دنیا بھول چکی ہے۔ تم جو پوچھتی نہیں ہو صرف برداشت کرتی ہو، اور یہی خوبصورتی ہے۔ میں ان کی باتوں میں جیسے کسی اور جہان میں چلی جاتی تھی۔ مجھے احساس بھی نہ ہوتا کہ کب گھنٹے بیت گئے۔ وہ مجھے قرآن کی آیتیں بھی پڑھنے دیتے اور ان کا مطلب سمجھاتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر چاہو تو اس حویلی کی رکھوالی کر سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسے؟ تو وہ بولی، یہ حویلی ایک راز ہے جو صرف تمہاری سچائی کے باعث تمہارے لیے کھلی ہے، اور جس دن تمہارا دل تمہیں لے جائے گا تم خود جان لوگی کہ تم کس مقام پر کھڑی ہو۔ اس دن میرے اندر ایک روشنی سی جاگ اٹھی، جیسے کسی نے میری خودی کو جگا دیا ہو۔ اور جب میں رات کو واپس گئی تو پھپھو نے دروازہ بند کر دیا۔ میں چھت پر جا کر سو گئی۔ آسمان پر چاند تھا اور دل میں وہ لمس جو ایک جن زادے کا تھا، مگر پاکیزہ اور روشن، جیسے دعاؤں سے بھرا ہوا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میری زندگی میں کوئی حقیقت ہے تو وہ صرف وہ لمحے ہیں جو میں اس حویلی میں گزارتی ہوں، جہاں دیواریں بھی خاموش ہوتی ہیں اور بولنے والے بھی، اور ان خاموشیوں میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ میرے دل کے اندر تک اتر جاتا ہے۔ ایک دن میں حسب معمول صفائی کر رہی تھی اور ان کی کتابوں کو ترتیب دے رہی تھی، تو ان میں سے ایک پرانی سی کتاب میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ جب میں اسے اٹھانے لگی تو اس میں سے کاغذ پھسل کر فرش پر گرا، جس پر کچھ عجیب الفاظ لکھے تھے۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ اٹھا کر کتاب میں رکھا اور ان کی طرف دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں گھبرا گئی، پر وہ آہستہ سے مسکرا دیے اور بولی، ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے صدیوں کا علم درکار ہوتا ہے، اور تم ابھی وقت سے لڑنا سیکھ رہی ہو۔ میں نے کہا، میں تو بس اپنے نصیب سے لڑ رہی ہوں۔ انہوں نے کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، کبھی کبھی انسانوں سے زیادہ غیر انسانی مخلوق مہربان ہوتی ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ جنات مجھے اب محبوب لگتے ہیں، کیونکہ وہ کم از کم زخم پر مرہم رکھتے ہیں، نمک نہیں چھڑکتے۔ میری بات سن کر وہ ایک لمحے کو رکی، پھر آہستہ سے ہنسے اور بولی، پھر تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیونکہ میں جن زادہ ہوں۔ میں ساکت ہو گئی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، پر آنکھوں میں کوئی مذاق نہ تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، نہیں، مجھے آپ سے کبھی ڈر نہیں لگا، کیونکہ آپ نے مجھے میری اوقات نہیں جتا۔ میرے زخموں پر صرف مرہم رکھا ہے، اور مرہم دینے والے سے کبھی ڈر نہیں لگتا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولی، تم عجیب ہو ماہم، تمہارے اندر ایک ایسی روشنی ہے جو شاید میری دنیا کے بھی کسی چراغ میں نہ ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، پر میرے دل میں جیسے سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، میری دنیا میں انسانوں کا آنا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ہماری دنیا اور تمہاری دنیا کی سرحدوں پر سوال نہیں، صرف سزائیں ملتی ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو پھر آپ نے مجھے یہاں کیوں آنے دیا؟ انہوں نے کہا، شاید تم پہلی انسان ہو جس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے درد تھا، اور ہم درد کی زبان خوب سمجھتے ہیں۔ اس دن کے بعد ان کے ساتھ میرا ہر لمحہ جس سے کسی نئی دنیا کا دروازہ کھولتا رہا۔ وہ مجھے جنات کی دنیا کے کچھ ایسے قصے سناتے ہیں جن میں انسانوں کی بے وفائی کا ذکر ہوتا اور جنات کی محبت کا کم، لیکن جب وہ بولتے تو ان کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں ہوتی، بس ایک گہری خاموشی ہوتی جس میں کئی صدیوں کی تھکن ہوتی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر وہ جن زادہ ہے تو پھر اس کی روح انسانوں سے زیادہ نرم ہے، کیونکہ انسانوں کے ہجوم میں مجھے کبھی وہ عزت نہیں ملی جو اس نے مجھے دی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، آپ نے میرے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا، نہ کبھی آنکھوں سے نہ لہجے سے، کیوں؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تم نے کبھی اپنے وجود کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا، تم صرف سہتی رہی ہو، اور سہنے والے ہمیں اپنے جیسے لگتے ہیں۔ وہ دن میری زندگی کا ایک انوکھا دن تھا، کیونکہ میں نے پہلی بار کسی غیر انسانی مخلوق کو انسانوں سے بہتر محسوس کیا، اور مجھے اپنی ماں کی وہ بات یاد آئی جب وہ کہتی تھیں، بیٹی، نرمی کسی انسان کی خاصیت نہیں
یہ عطا ہوتی ہے کسی خاص ہستی کی طرف سے۔ اور اس دن میں نے سوچا کہ شاید میری ماں کی دعاؤں نے مجھے انسانوں کے درمیان ایک ایسا سایہ عطا کیا ہے جو انسان نہیں مگر انسانیت کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ ان دنوں میرے پھپھو کے گھر آنا جانا کم ہو چکا تھا۔ میں اکثر حویلی کے کونے میں بیٹھ کر اپنے ابو کی زہ نماز کو یاد کرتی، جن پر ان کے وضو کے قطرے گرتے تھے۔ وہ مہک مجھے اب صرف اس نیم کے درخت کے نیچے محسوس ہوتی تھی، جہاں وہ جنزادہ بیٹھ کر چائے پیتا اور کوئی پرانی کتاب کھولے خاموشی سے پڑھتا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی اپنے گھر واپس جائیں گے؟ تو وہ آہستہ سے بولی، جس دن مجھے اپنی پہچان سے نفرت ہو جائے گی میں واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، اور وہ دن کب آئے گا؟ تو وہ بولی، جس دن میری آنکھوں سے اپنے انسانوں کو دیکھنا شروع کرو گی۔ اس جواب نے میرے دل کو کسی انجانے خوف سے بھر دیا، جیسے وہ مجھے کچھ سمجھا رہی ہوں جسے میرے دل نے نہیں سمجھنا چاہتا۔ اس رات جب میں چھت پر لیٹی تھی تو آسمان پر چاند کے ساتھ کئی سوال بھی لٹک رہے تھے کہ کیا میری زندگی کیسے منزل کی طرف جا رہی ہے جس کا کوئی نقشہ میرے پاس نہیں، یا میں کسی ایسے خواب کے مسافر ہوں جو حقیقت بننے سے پہلے ہی آنکھوں سے چھن جائے گا۔ اگلے دن میں نے ان کے لیے چپکے سے ان کے کمرے میں کچھ سفید پھول رکھ دیے جو میں راستے سے لائی تھی۔ انہوں نے وہ پھول دیکھے تو آہستہ سے کہا، یہ پھول تمہاری خاموشی کی خوشبو رکھتے ہیں ماں۔ میں کچھ نہ بولی، پر میرے دل میں ایک نرم سی لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے میرا ہاتھ تھام کر کہہ دیا ہو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ پھر ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ جنزادے ہیں تو کیا آپ کو بھی عشق ہوتا ہے؟ انہوں نے میری طرف گہری نظر سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہوتا ہے، پر ہماری دنیا میں عشق کو عبادت مانا جاتا ہے۔ جو مکمل ہو تو بندگی بن جاتا ہے اور ادھورا ہو تو توبہ میں بدل جائے۔ میں نے کہا، اور اگر وہ عشق انسان سے ہو جائے تو؟ وہ بولے، تو وہ جنات کو انسان بنا دیتا ہے، یا انسان کو جنات سے بھی عظیم۔ ہم اس وقت نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور ہوا میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل کو پہلی بار دھڑکنے کے ساتھ ساتھ سننے پر بھی مجبور کر رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر کوئی جنزادہ کسی انسان سے عشق کر لے تو کیا وہ اسے اپنی دنیا میں لے جا سکتا ہے؟ وہ بولی، ہاں، پر اس کے لیے دونوں کو قربانی دینی پڑتی ہے، ایک اپنی دنیا کی اور دوسرا اپنی فطرت کی۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے اپنی فطرت پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا اور ان کی دنیا میں سکون دکھائی دیتا تھا۔ اگلے دن جب میں حویلی پہنچی تو بوڑھی عورت نے دروازہ کھولتے ہی کہا، تمہیں یہاں کی ہوا لگ گئی ہے، اب باہر کی دنیا تمہیں پھر سے زخمی کرے گی۔ اس کی بات میں عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ میرے دل کا حال جان گئی ہو، پر میں خاموشی سے اندر چلے گئی۔ وہ دن بھی ان دنوں کی طرح شروع ہوا، پر اندر سے سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں ان سے بات کرتی تو میرے جملے دعاؤں جیسے ہوتے اور ان کا لہجہ عبادت جیسا۔ وہ جنزادہ میرے لیے خوف کی علامت نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا مرہم تھا جو ہر رات میری روح کو سلا دیتا تھا۔ ان کی باتوں میں جو ادب تھا وہ مجھے میری ماں کی گود کی یاد دلاتا تھا، اور ان کی خاموشی میں جو سکون تھا وہ مجھے میرے ابو کی مہک دیتا تھا۔ اور میں نے دل ہی دل میں مان لیا کہ اگر عشق نرمی ہے تو میں اس نرمی سے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں، چاہے وہ نرمی کسی جنزادے کے دل میں کیوں نہ ہو۔ ایک دن جب سورج آنگن میں سونے کی روشنی بکھیر رہا تھا، بوڑھی اماں میرے پاس آئیں اور بولی، صاحب تمہیں بلاتے ہیں۔ میں حیران ہوئی کیونکہ ایسا کم ہوتا تھا کہ وہ خود بلائے۔ میں ان کے کمرے کی طرف بڑھی پر اماں نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو اندرونی حصے کے ایک بند دروازے کی طرف جاتا تھا، جہاں میں پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ دروازہ کھلا تو ایک روشنی میرے قدموں میں بچھ گئی، جیسے چاندنی نے خود فرش پر چادر سے بچھا دی ہو۔ اندر خوشبوؤں کی لہر تھی جو روح تک اترتی جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی، جو اتنی نرم اور پرسکون تھی کہ لگا جیسے فرشتے تلاوت کر رہے ہوں۔ کمرہ وسیع تھا، دیواروں پر خوشخط عربی آیات کنندہ تھی۔ ایک کونے میں خوشبو کے برتن رکھے تھے جن سے لبان اور عود کی مہک آ رہی تھی۔ میں حیرت زدہ کھڑی تھی کہ صاحب سامنے آئے اور کہا، یہ ہماری اصل دنیا ہے، یہاں وہ جنات آتے ہیں جو رب کے حضور جھکتے ہیں، جو عبادت گزار ہیں، اور میں ان کا وارث ہوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تو وہ مسکرا کر بولی، یہ وہ روشنی ہے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، پر جنات میں اب بھی باقی ہے۔ تمہیں دکھایا کیونکہ تم خوف سے نہیں سچائی سے کام لیتی ہو، اور تمہیں اس روشنی کا حصہ بننا ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ جنات کی دنیا وہ ہے جہاں روح کو سکون ہے، جسم کو نہیں۔ آزمائشیں ہوتی یہاں الفاظ کم ہوتے ہیں،
جذبے زیادہ اور وہاں کا انصاف وقت سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اس دن میرے دل میں ایک نیا در کھلا جو خوف سے نہیں عقیدت سے روشن ہوا تھا۔ رات کو جب میں نے گھر کی دہلیز پار کی تو پھپھو آنگن میں چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر غصے کی ایک لہر تھی، جیسے کئی راتوں کی بے چینی ان کے ماتھے پر جمع ہو چکی ہو۔ وہ ایک دم سے بولی، اچھا تو اب تم حویلی میں چھپ کر کچھ اور کرنے لگی ہو؟ لڑکیوں کو جو زیادہ آزادی دے دی جائے تو وہ دن میں صفائی اور رات میں حرام کام کرنے لگتی ہیں۔ ان کے لہجے میں زہر تھا اور الفاظ گندے پانی کی طرح میرے دل میں گرنے لگے۔ میں خاموش رہی پر اندر سے کانپ رہی تھی۔ میرے ہونٹ کانپنے لگے اور میں بولی، پھپھو آپ کو مجھ پر شک ہے تو کسی دن میرے ساتھ چلیں، وہاں صرف خدمت ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور وہ لوگ مجھ سے عزت سے پیش آتے ہیں۔ پھپھو نے کہہ مار کر کہا، ہاں بہت عزت کرتے ہوں گے بھائی، تبھی تو روز دیر کر کے آتی ہوں۔ سن لیا ہے ہم نے محلے کی عورتوں سے، تمہارے چرچے ہونے لگے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لڑکی اکیلی ہے، شکل سے معصوم ہے پر روز حویلی جاتی ہے، ضرور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تم نے اگر حویلی جانا بند نہ کیا تو میں تمہیں محلے بھر میں بدنام کر دوں گی۔ میں تمہارے کپڑے گلی میں ڈال دوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ تم کس قسم کی لڑکی ہو۔ ان کا ہر جملہ میری سانس روک رہا تھا اور میری آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی۔ میں نے کہا، پھپھو میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں، آپ تو روٹی کے بدلے تانا دیتی ہیں، وہ لوگ عزت دیتے ہیں، تو کیا گناہ کرتی ہوں میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور کمرے میں چلی گئی۔ میرے پیچھے پھپھو کی بیٹیوں کی ہنسی گونج رہی تھی، جیسے وہ کسی کھیل سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ اگلے دن جب میں حویلی گئی تو صاحب کے چہرے پر فکر کی جھلک تھی۔ انہوں نے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے سر ہلا دیا، پر میری خاموشی سب کچھ کہہ چکی تھی۔ وہ بولے، کبھی لگے کہ یہ دنیا تمہیں برداشت نہیں کر رہی تو مت گھبرانا، کیونکہ کچھ لوگ تمہیں اپنے زر سے تنگ کرتے ہیں، تمہارے کردار سے نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے، جنات مجھے محبوب لگتے ہیں کیونکہ وہ کم از کم زخم پر مرہم رکھتے ہیں، نمک نہیں چھڑکتے۔ وہ ہنس دے اور بولے، پھر تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں جن زادہ ہوں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، نہیں، آپ کی موجودگی میں خوف نہیں، سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرا ماتھا چھوا اور کہا، تمہارا دل نیک ہے، اسی لیے تمہیں ہماری دنیا سے مانوسیت ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں اندر تک لرز گئی پر ڈری نہیں، کیونکہ میرا یقین مجھے تھام رہا تھا۔ اس دن مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ پھپھو کے الفاظ سے زیادہ زہریلا وہ معاشرہ ہے جو کسی یتیم کی خود مختاری کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یا تو لڑکی مظلوم بن کر سسکے یا ظالم بن کر رسوا ہو جائے، درمیان کا کوئی راستہ ان کے اصولوں میں نہیں۔ اگلے دن صبح محلے کی ایک عورت دروازے پر آئی اور بولی، بی بی جی، کل آپ کی بانجی کو حویلی سے آتے دیکھا، لوگ باتیں بنانے لگے ہیں، اگر ایسے رہا تو لڑکے والوں نے اگر اس کا نام سنا تو شادی کا رشتہ بھی نہیں آئے گا۔ پھپھو نے میری طرف ایسی نظر سے دیکھا جیسے میں کوئی وبا ہوں جو ان کی عزت کو کھا جائے گی۔ شام کو جب میں نے کپڑے دھونے کے بعد تھوڑا سستانا چاہا تو پھپھو نے پرانا کپڑا پھینکتے ہوئے کہا، یہ پہن کر جایا کرو تاکہ کم از کم باہر والے یہ نہ سمجھیں کہ تم خود کو سنوار کر جاتی ہو، تمہارے رنگ کو دیکھ کر بھی تو لوگ شک کرتے ہیں، اب اگر بدنامی ہوئی تو ہم نے ہاتھ جھاڑ دینے ہیں۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں کسی قید خانے میں ہوں جہاں ہر دروازہ زور سے بند ہے اور صرف ایک کھڑکی ہے جو اس حویلی کی طرف کھلتی ہے جہاں روشنی ہے، عزت ہے اور خاموشی میں محبت ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے زمانہ کچھ بھی کہے، میں اس کھڑکی کو بند نہیں ہونے دوں گی کیونکہ وہی میری بقا ہے۔ جب میں اس دن حویلی پہنچی تو بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا، مگر ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے دنوں میں ہوتی تھی۔ وہ مجھے خاموشی سے اندر لے گئی اور آہستہ سے بولی، صاحب تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں دل میں ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس کرتی اندر گئی تو وہ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی تھی، روشنی کی ایک لکیر سورج کی کرنوں سے ہوتی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جیسے قدرت خود ان کے وجود کو روشن کرنا چاہتی ہو۔ میں آہستہ سے سلام کر کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں خاموش سمندر تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے پھر بولے، تم میرے لیے اب صرف ایک انسان نہیں رہی، تم میری رائے کی محافظ ہو، میری امانت ہو۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، میں محافظ؟ وہ بولے، ہاں،
کیونکہ تمہاری معصومیت، تمہارا درد، تمہاری ہمت، سب کچھ ہمارے درمیان ایک عہد بن گیا ہے۔ اور اس دنیا میں جو کچھ تم نے سہا وہ صرف خدمت نہیں بلکہ ایک آزمائش تھی۔ تم نے ہم پر بھروسہ کیا جب دنیا تم پر شک کر رہی تھی۔ تم نے ہماری خاموشی کو سمجھا جب دنیا تم سے آوازیں کھینچ رہی تھی۔ اس لیے آج ہم تمہیں اپنا مانتے ہیں۔ اور اس وقت میں نے پہلی بار ان کے سامنے نظریں جھکائیں، نہ خوف سے بلکہ ایک عجیب سا احترام تھا جو میرے دل سے نکلا۔ وہ بولے، تم نے کبھی سوال نہیں کیا کہ میں کون ہوں، صرف میرے سلوک سے مجھے پہچانا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ میں جنوں کے اس قبیلے سے ہوں جو انسانوں کے ساتھ معاہدہ رکھتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جن کا کام صرف اس کی رضا ہے۔ ہم نے انسانوں سے دوری اختیار کی کیونکہ انسانوں کی خود غرضی نے ہمیں کمزور کر دیا، پر تم ایک ایسی مثال ہو جو ہمیں انسانوں پر بھروسہ کرنا سکھا رہی ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، ہر جملہ جیسے میرے دل پر نقش کیا جا رہا ہو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مجھے تسبیح دی اور کہا، یہ تمہارے لیے ہے، اس میں وہ دعا ہے جو ہماری دنیا میں تمہیں حفاظت دے گی۔ میں نے تسبیح پکڑی تو میری انگلیوں سے ایک روشنی سے نکلی، جیسے میرے وجود کو چھو کر کوئی نور اندر اتر رہا ہو۔ میں نے کہا، کیا میں اس کے قابل ہوں؟ وہ مسکرائے اور بولے، تمہارے زخموں نے تمہیں اس قابل بنا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی درد کے بعد پاکیزہ بنتا ہے، اور تم نے وہ درد سہا ہے جس کا کوئی مرہم نہ تھا سوائے ہمارے لمس کے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری ساری تنہائی اس روشنی میں گھل رہی ہے۔ اس دن کے بعد جب بھی میں حویلی آتی مجھے لگتا جیسے میں کسی محل میں داخل ہو رہی ہوں، جہاں در و دیوار میری حفاظت کرتے ہیں، جہاں ہر کمرہ میرا رازدار ہے، اور جہاں وہ نوجوان جنزادہ صرف میرے رہنما نہیں بلکہ میرا محافظ بھی بن چکا ہے۔ شام کے وقت جب میں گھر لوٹتی تو پھپھو کے تانوں سے مجھے وہ چبھن محسوس نہ ہوتی، کیونکہ میرا دل ایک نیا عہد لے چکا تھا۔ مجھے اس راستے سے جانا تھا جو میرا نہیں تھا مگر اب میرے لیے بنایا گیا تھا۔ میں جنات کی اس دنیا کے خاموش کردار بن چکی تھی جس نے مجھے سکھایا کہ جب انسانوں سے امیدیں ٹوٹ جائیں تو کہیں نہ کہیں رب اپنی مخلوق میں سے ایک کو تمہارے لیے محافظ بنا دیتا ہے۔ وہ محافظ چاہے انسان ہو یا جن، اگر دل سچا ہو تو حفاظت مکمل ہوتی ہے۔ اب میں پہلے سے زیادہ مضبوط تھی اور معمول کے مطابق کام پر جاتی تھی۔ پھر ایک دن جب میں باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی، صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ جب اس نے میرے سامنے بیٹھ کر نہایت خاموش لہجے میں کہا، تم میرے لیے صرف ایک انسان نہیں رہے، تم میری زندگی کا سبب بننے لگی ہو، مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ میرے لیے یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کوئی بہت پرانی دعا اچانک قبول ہو جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں سوال لے کر اسے دیکھا اور پوچھا کہ کیا خدمت کے بدلے میں اب میں آپ کے دل کی ملکہ بھی بن گئی ہوں؟ اس نے دھیرے سے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، خدمت کے بدلے میں تمہیں عزت دی گئی تھی مگر محبت کے بدلے میں تمہیں میرا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ تم اب اس مقام پر ہو جہاں میں تمہیں امانت مانتا ہوں، نہ صرف اس گھر کی بلکہ ان روحوں کی جو تمہارے لمس سے سکون پاتی ہیں، اور ان لمحوں کی جو تمہارے صبر سے نرمی سیکھتے ہیں۔ میں کچھ لمحوں تک ساکت رہی۔ میرے ذہن میں میرا پرانا گھر، چھت پر رکھی چوڑیاں اور پھپھو کی مار گھومنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ وہ لڑکی جسے کل تک کوئی اور ایک وقت کی روٹی دینے کو تیار نہ تھا، آج کسی اور جہان کی امانت بن گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ سب اختیار ہے یا محبت؟ اس نے کہا، محبت وہی ہے جو اختیار کے بغیر ہو، اور تمہارے لیے میرا دل کبھی اختیاری نہیں تھا۔ جب تمہاری کمر پر زخم دیکھا تھا تو دل میں پہلی بار رحم نہیں کچھ اور جاگا تھا، جیسے کوئی برسوں سے میری سلطنت میں آ کر مجھے انسان بننے کی اجازت دے رہا ہو۔ پھر اس نے ایک اور سوال پوچھا، کیا تم راضی ہو میری دنیا کے محافظ بننے کے لیے، میری روح کی ساتھی اور میری رایا کی خدمت گزار؟ میں نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پہلی بار محسوس کیا کہ میرا دل ہاں کہہ چکا ہے۔ میری زبان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اس نے مجھے ایک حجرے میں لے جا کر نکاح کی رسم ادا کی۔ نہ کوئی دنیا دار قاضی، نہ کوئی دھوم دھام، بس قرآن رکھا دل کے بیچ میں، اور دونوں نے آنکھیں بند کر کے رب کو گواہ بنایا، اور پھر میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر وہ بولا، اب تم صرف میری نہیں ہو، میری نسل کی سرپرست ہو، میری عزت ہو، میری پناہ ہو، میری سلطنت کی مہربان بادشاہنی ہو۔ جب میں اس رات نکاح کے بعد پہلی بار حویلی کی چھت پر کھڑی ہوئی تو مجھے لگا جیسے چاندنی آج مجھے چومنے کے لیے جھک گئے ہو۔ خوشبو میرے وجود سے لپٹنے لگی، جیسے کوئی جناتی دعا میرے اندر اتر رہی ہو۔ اگلے دن وہ میرے ساتھ پھپھو کے گھر گیا۔ سفید لباس میں اتنا پر نور لگ رہا تھا
کہ گلی کے بچے تک رک گئے۔ پھپھو نے جیسے دروازہ کھولا تو اس کی نظر میرے چہرے اور پھر اس نوجوان پر گئی اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، پھپھو میں آپ کی احسان مند ہوں، لیکن اب میں آپ کی محتاج نہیں رہی۔ یہ میرے شوہر ہیں، میرے محافظ، میرے محسن۔ آپ نے مجھے لوریوں کی بجائے تانے دیے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، انہوں نے مجھے مرہم دیا۔ پھپھو کچھ نہ بول سکی۔ ان کی بیٹی اندر سے جھانک رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں حسد کی چمک تھی۔ پھر میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا صندوق ان کے سامنے رکھا جس میں سونا تھا، چاندی تھی اور کچھ ایسی چیزیں جو شاید کسی اور دنیا سے لائی گئی تھیں۔ پھپھو کی آنکھیں پھیل گئیں اور بولی، بیٹی خوش رہو، تم واقعی کسی اعلیٰ نصیب کی ہو۔ اور میں نے کہا، نہیں پھپھو، میں اسی نصیب کی ہوں جو اماں ابا نے میرے لیے رب سے مانگا تھا۔ بس وہ نصیب مجھے تھوڑی دیر سے ملا اور میں وہ صندوق لیے بغیر واپس لوٹ آئی، کیونکہ میری اصل دولت اب میرا وہ رشتے تھا جو مجھے بغیر خون کے رشتے میں ملا تھا، میری وہ پہچان جو میری خدمت سے بنی تھی، نہ کہ کسی وراثت سے۔ آج جب میں حویلی کے آنگن میں بیٹھی ہوتی ہوں تو بوڑھی عورت میرے قدم چوم کر کہتی ہے، تم اس نسل کی ملکہ ہو جو انسانوں میں نایاب ہے اور جنات میں باعزت۔ آج میں جان چکی ہوں کہ محبت وہی ہے جو زخم پر مرہم رکھے، ذات نہ دیکھے، مخلوق نہ تولے، صرف روح کو محسوس کرے۔